پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی، اور کیسے اللہ صبر اور شکر دیتا ہے اور اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چل سکے۔ اور اس پیاری محفل کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ بڑے ہی غریب اور محتاج تھے، لیکن وہ نہایت ہی دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر دل سے شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن ایک وقت ایسا آیا کہ میاں بیوی کے لیے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسیوں کو ہمارا یہ حال جان کر دکھ ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ پڑوسیوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھ کر ایک پڑوسن آگ لینے آ گئی۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر پڑوسن نے اس نیک سیرت آدمی کی بیوی کو آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں ڈال کر ایسے ہی بے خبر ہو گئی کہ دوبارہ روٹیوں کی خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس نیک سیرت عورت نے گھر جا کر تندور کو دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب کرشمہ نظر آیا۔ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نیک سیرت عورت نے اس میں سے روٹیاں نکال کر اپنے شوہر کے سامنے رکھا اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے نیک شوہر نے کہا کہ اس میں تعجب اور حیرت کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ کی قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کے قوت ایمانی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے ہمیں دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کی زیادہ ضد کرنے پر ایک رات اس شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو ایک شخص اس کی ہاتھ میں ایک موتی کا ٹکڑا رکھ دیا جو اتنا روشن تھا کہ اس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اے اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا، تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت ہی عمدہ مکان ہے جو کہ ہیرے اور جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر خوبصورت اور روشن ہے
کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کی زرق و برق دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی۔ پھر خواب میں ہی میں نے پوچھا کہ یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب ملا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدصورت ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں بھیج دیا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی، اسی قدر یہاں سے کمی کر دی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی۔ پھر تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ یہ موتی جہاں سے گم ہوئی ہے پھر وہیں واپس اپنے مقام پر چلا جائے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے دعا کی کہ اے اللہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذات سے محروم کر دیا ہے، اس طرح تو نے اپنے مخالف بندہ کو اپنا دوست بنا لیا۔ میں تیری اس نعمت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور پھر وہ روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی چند روز کی زندگی میں لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی ضروریات کے لیے اپنے رب سے ضرور دعا مانگیں، کیونکہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو خوب بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور یقین رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری پیاری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا بہترین سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا بھی ثواب جاریہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیں جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ویڈیو میں نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چل پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔